بچوں کی لاشیں دیکھ کے، خواتین کی لاشیں دیکھ کے یقین مانے دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ جو اس وقت اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، جس طرح وہاں معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یا خواتین کی تضحیک کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم برپا ہے، تو سیم ٹو سیم وہی واقعہ ہمیں تیرا میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں جو ٹرائبل ایریا میں آپریشن کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم چند ڈالر کے لیے اور معدنیات کے لیے اپنے ملک کو آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہی فیصلہ رہے گا جس طرح آپ کر رہے ہیں، جس طرح بلوچستان میں حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، وہاں گورنمنٹ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آج وہاں اداروں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آج ریاست پہ وہاں عوام اعتماد نہیں کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے بجائے، ان کو فنڈامنٹل رائٹ دینے کے بجائے، ہمیشہ آپ نے انہیں مارٹر گولوں کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، ان کے اوپر آپریشن کیے۔ خدارا اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ادارے کے استحکام کے لیے، اپنے ادارے کے اعتماد کے لیے اپنے ان غلط اتکنڈوں سے نکلے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کر کے یا اس طرح کا جبر کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام اپنے ساتھ جوڑ لیں گے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے اور یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک دوبارہ بنگال کی طرح دو لخت ہو، لیکن آپ کے فیصلے اور آپ کے حرکات اور آپ کے آپریشن ملک کو دو لخت کرنے کی طرف لے۔ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور اس کے اوپر علامہ اقبال نے جو قومی شاعر ہے، اس نے بہت پہلے اپنے شاعری میں، اپنے غزل میں بتایا ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو ایشیا میں امن نہیں ہوگا۔ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کسی طاقتور ملک اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے چکر میں، تو آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں؟ آپ ہزاروں کلومیٹر دور تعلقات بنا کے مہنگا پیٹرول خرید کے دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تعلق بنا کے بہت سستا پیٹرول خرید سکتے ہیں۔ اس وقت ایران کے بارڈر سے جو پیٹرول سمگل ہو کے آ رہا ہے، پاکستان میں جو فروخت ہو رہا ہے، وہاں یہ تقریباً 14 روپے یا 12 روپے کا پر لیٹر، حالانکہ وہ لیگلی کوئی معاہدہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدہ ہو جائے تو یقین مانے آپ کو وہ 8 روپے بھی پیٹرول لیٹر دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس پہ پھر آپ 60 روپے لیوی لگا لیں یا 100 روپے لگا لیں، تب بھی آپ اپنے ملک کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور عوام کو بھی دے سکتے ہیں اور قومی خزانے کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم انگریز کے تو عاشق ہیں، ان کے سائپر پہ تو ہم رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لیتے ہیں، اپنے چلتے جمہوری حکومتوں کو رخصت کر دیتے ہیں، اور آج اس کے نتائج ہمارے سامنے